پیارے بچوں السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں اس کا نام ہے سچی خوشی، جو آپ کی اردو کی درسی کتاب کے پیج نمبر 98 پر ہے۔ تو آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں سچی خوشی۔ سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں قاسم نامی ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا باپ ایک زمیندار تھا۔ گھر میں سے بے حد محبت کرنے والی ماں کے علاوہ کئی نوکر چاکر تھے۔ سب اس کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ان کا ایک بڑا ملازم سائیں ڈینو تھا، جو جو اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہمیشہ اسے اچھی اچھی کہانیاں اور بزرگوں کے واقعات سناتا، اسے اچھی بری باتوں میں تمیز سکھاتا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے محبت کی تلقین کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ رہ کر قاسم اچھی اچھی باتیں سیکھ گیا تھا، اور وہ سائنڈینو کا نام لینے کے بجائے اسے ہمیشہ چاچا کہہ کر پکارتا تھا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک قاسم نامی شخص رہتا تھا، اور اس کا باپ ایک زمیندار تھا، اور گھر میں اس کو بہت محبت کرنے والے نوکر چاکر تھے جو اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اور ایک نوکر جس کا نام سائیں ڈینو تھا، اس کو وہ چاچا چاچا کہہ کے بلاتا تھا، اور وہ سائیں ڈینو اس کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا تھا۔ ایک بار کیا ہوا کہ گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ قاسم کے والدین اس وقت کسی دوسرے گاؤں سے واپس آ رہے تھے کہ سیلاب نے انہیں بہا۔ ایک بار گاؤں میں سیلاب آ گیا اور قاسم کے والدین اس وقت کسی دوسرے گاؤں سے بیل گاڑی میں واپس آ رہے تھے کہ سیلاب نے آن لیا، انہیں ساتھ بہا کر لے گیا۔ ان کی کھڑی فصلیں بھی سیلاب میں بہہ گئیں۔ جب سیلاب اتر گیا تو قاسم یتیم اور بے سہارا ہو چکا تھا۔ تعلیم اس کے پاس نہیں تھی کہ وہ کہیں جا کر کوئی ملازمت کرتا، کوئی ہنر بھی جانتا نہ تھا کہ وہ اپنا گزارا کرتا۔ ان حالات میں قاسم اکثر اداس رہتا اور پریشان ہو کر رونے لگتا۔ ایسے وقت میں سائیں ڈینو نے قاسم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ اس کی ہمت بڑھاتا اور اسے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ترغیب دیتا رہتا۔ قاسم بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے اسے کام میں شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک روز سائیں ڈینو نے اسے سمجھایا، بیٹا، محنت سے روزی کمانے میں ہمیں کبھی نہیں شرمانا چاہیے۔ دنیا کے عظیم انسان پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا کام خود کرتے تھے اور کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ تم بھی اٹھو، محنت کرو، اسی میں عظمت ہے اور اسی کے ذریعے برکت حاصل ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا، جب قاسم کے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ بہت مشکل میں آ گیا، اور اس کے پاس نہ کوئی ہنر تھا، نہ وہ کوئی ملازمت کر سکتا تھا، اور وہ اداس بیٹھا رہتا تھا۔ ایسے میں اس کے جو ان کے ساتھ رہتا تھا سائیں ڈینو، جو ان کے نوکر ہوا کرتے تھے پہلے، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا، کسی بھی کام میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ تم کام کرنا شروع کرو۔ بیٹا، محنت سے روزی کمانے میں ہمیں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے عظیم انسان پیغمبر آخر الزماں بھی اپنا کام خود کرتے تھے۔ کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تم بھی اٹھو، محنت کرو، اس میں عظمت ہے اور اسی کے ذریعے برکت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی محنت کرنے میں شرم نہیں محسوس کری۔ انہوں نے اپنے جوتے بھی سیے، اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں پیون بھی لگائے، تو
تو انہوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اتنا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شخص ہوں، نبی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تب بھی انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے کام کرے۔ تو اس کے چاچا نے اس کو سمجھایا۔ پھر قاسم نے کہا مگر چاچا میں کیا کروں؟ وہ وہ اداسی سے بولا کرنا کیا ہے، زمین موجود ہے، ہم اس پر محنت کریں گے، اللہ برکت دے گا۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ ابتدا میں کام نہ جاننے کی وجہ سے قاسم کو سخت محنت اور جدوجہد کرنی پڑی۔ وہ صبح سے شام تک محنت لگن اور محنت سے زمینوں پر کام کرتا۔ آخر اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی زمین پر فصل کو لہراتے دیکھا۔ قاسم اسی طرح لگن کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ان کے حالات بھی بہتر ہونے لگے۔ کچھ ہاری بھی ملازم رکھے، لیکن وہ خود بھی ان کے ساتھ محنت میں مشغول رہتا۔ وقت گزرتا گیا، سائیں ڈینو اسے محنت اور مشقت کرتے دیکھتا تو خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ قاسم بھی اب چاچا ڈینو سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا، کیونکہ چاچا ہی تو تھا جس کی مسلسل نصیحتوں اور کوششوں کے سے بالآخر اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ مسلسل محنت اور جدوجہد نے رنگ دکھایا، حالات نے کروٹ لی اور وہ ایک بار پھر ترقی کر کے ویسے ہی ہو گیا جیسے اپنے والدین کی زندگی میں تھا۔ اس کے گھر میں اب ایک بار پھر نوکر چاکر زمینوں میں کسان کام کرنے لگے، لیکن اس نے ان کی عادتوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اب وہ بھی اپنے کسانوں کے ساتھ مل کر ٹریکٹر چلاتا، بیج بوتا، فصل کو سینچتا اور محنت ملنے والے پھل سے لطف اندوز ہوتا۔ بیٹا بچوں آپ کو سمجھ آیا یہ اس چیپٹر میں، اس کہانی میں؟ یہ کہانی مجھے تو بہت پسند آئی، امید ہے آپ کو بھی پسند آئی ہوگی کہ کس طرح سے اس نے محنت کری اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا امیر ہو گیا کہ اب اس نے دوبارہ سے زمین پہ فصل لگائی اور پھر اس کو اب ہاری بھی رکھنے پڑے اور اس کے بعد اب دوبارہ سے نوکر چاکر آ گئے، اور یہ سب اسی لیے ممکن ہوا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا شروع کیا اور اس طرح سے وہ پھر سے امیر ہو گیا۔ میں آپ کو اس سبق کا مرکزی خیال بتانا چاہتی ہوں۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کتنا بھی امیر ہو اور اس کو کوئی کام کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جوتے تک سیے، اور جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے، اور مسلسل محنت اور جدوجہد ضرور رنگ لاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اور آپ بھی محنت سے کام اپنی زندگی میں محنت کو اپنائیں گے اور اپنی پڑھائی میں محنت کریں گے، اور جو بھی کام محنت سے کریں گے دل لگا کے اس میں آپ ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ شکریہ۔